اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے، کیا ہر ناپاکی پر غسل کرنا واجب ہے؟ یعنی کہ اگر ہمارے جسم پر کوئی گندگی لگ گئی ہو، یا ہم نے پیشاب بنا پانی کے کر لیا ہو، یا کسی بچے نے ہمارے اوپر پیشاب کر دیا ہو، تو کیا ان تمام صورتوں میں غسل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ نہانا ضروری ہے کیا؟ یہ مسئلہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہر گھر میں بچے ہیں اور بچے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اب ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہمیں غسل کرنا ہوگا، اب ہمیں نہانا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ خاص طور سے اسلامی جو ہماری بہنیں ہیں، ان کی نماز اس وجہ سے بہت ضائع ہوتی ہے، کیونکہ بچے پالنا ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ جو بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں، بچے اکثر جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں پیشاب کر دیتے ہیں، اور وہ بیچاری نماز پڑھنے سے پھر جو ہے رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اب نہانا پڑے گا، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وقت کم ہوتا ہے اور ان کے نہانے کے چکر میں نماز نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، اور جمعرات کے دن ایسے ہی جو ہے فاتحہ کے لیے لوگ بلانے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے ارے بھائی آپ تو فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، آج ناپاک ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یا تو انہوں نے بنا پانی کے پیشاب کر لیا ہوتا ہے، یا ان کے جسم پر کوئی گندگی وغیرہ لگ گئی ہوتی ہے، یا کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ناپاک خیال کرتے ہیں کہ اب ہم ناپاک ہیں، اب غسل کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، ان تمام معاملات کی وجہ سے اگر آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں غسل کرنا واجب نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ پر بھی آپ کے پیشاب لگ گئی ہو، جس جگہ بھی بچے نے پیشاب کر دی ہے اور وہ حصہ پیشاب سے جو ہے گیلا ہو گیا، بھیگ گیا، تو آپ اتنے حصے کو دھو لیجئے اور کپڑا جو ہے آپ بدل لیجئے اپنا۔ اس کے بعد آپ کی نماز بنا کراہت ہو جائے گی۔ آپ پاک ہیں، آپ کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے جو ہے بنا پانی کے پیشاب کر لیا اور پانی نہیں لیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ناپاک خیال نہ کریں۔ آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ اتنا حصہ دھو لیں، آپ پاک ہیں، اور جو ہے کپڑا وغیرہ جو اندر ہے آپ کا اس کو بدل لیں آپ، اور آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ آپ پاک ہیں، آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہزاروں گھر کے اندر اس مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس مسئلے کو بتانا آج بہت ضروری سمجھا، کیوں کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر روزمرہ کا معاملہ ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، تمہارے ہمارے آگے ہر وقت یہ چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے پیشاب بنا پانی کے کر لیا ہو، یا بچے نے آپ پر پیشاب کر لیا ہو، یا کوئی گندگی وغیرہ آپ کے جسم پر کپڑے پر لگ گئی ہو، تو آپ کو غسل کرنا واجب نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں ہے۔ آپ اتنے حصے کو دھو لیجئے، کپڑا اپنا بدل لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پاک ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں آپ پہلے۔ اب خود اپنے من سے یہ سوچ کے آپ نہ بیٹھ جائیں کہ ہم ناپاک ہیں، اب ہمیں نہانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، غسل جو ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو آپ نے اگر ہم بستری کی ہے تو ہم بستری کے بعد میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کو احتلام ہو گیا، یعنی کہ رات میں سوتے ہوئے خواب کی حالت میں منی کا اخراج ہو گیا، منی خارج ہو گئی، کوئی مانوس سی شکل آتی ہے اور جو ہے منی جسم سے خارج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل واجب ہو گیا، اس میں آپ کو نہانا ضروری ہے۔ ایسے ہی جوش اور مزے کے ساتھ میں منی کا خارج ہونا، اس سے بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو حیض اور نفاس کی حالت میں غسل واجب ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے،
اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں کسی میں بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ جہاں بھی گندگی لگی ہو، پیشاب ہو، اس کو آپ دھو لیں، وہ پاک ہو جائے گا، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے صحیح۔ اور اگر آپ اس مسئلے کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو بہار شریعت، قانون شریعت، انوار شریعت کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو جو ہے اور بھی تفصیل مل جائے گی۔ یہاں پر صرف جو ہے تھوڑا سا مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گھروں کے اندر لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس مسئلے کو بتانا ضروری سمجھا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں ہم نے جو ہے اس کو پیش کر دیا ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں اور آگے سے انشاءاللہ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ پہلے ہمیں بھی معلوم نہیں تھا تو ہم نے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نمازیں چھوڑ دی۔ سردیوں کا وقت ہوتا تھا، ہم نے بنا پانی کے استنجا کر لیا، اب نہانے کے لیے بھی جو ہے سوچنا پڑتا کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہوتا تھا، تو جو ہے کئی نمازیں ہماری ضائع ہو جاتی تھیں اس وجہ سے۔ اب گرمی کا ٹائم ہوتا ہے تو انسان کسی وقت بھی نہا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں خاص طور سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے یہ مسئلہ سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔